وقال تعالى في كلامه المجيد الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے اور آپ کے نام۔ انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے، ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اس دنیا کے اندر رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہے۔ محبتوں میں سب سے بڑی محبت رب کی رضا کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ ہم اپنی تجارت سے بڑھ کر، اپنے گھر بار سے بڑھ کر، اعزاء و اقربا سے بڑھ کر، ہم اپنے والدین سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، یہاں تک کہ ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات، وہ رسول، وہ نبی جس سے ہم اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کرتے ہیں، اس رسول نے، اس نبی نے ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرات، سب سے پہلا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کا پیغام دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اس کائنات کے اندر سب سے قیمتی چیز ہے۔ ایمان اس کائنات کے اندر سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی شے نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے، کائنات کی ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرات، یاد رکھیں، اگر آپ کے پاس بنگلے ہیں، اگر آپ کے پاس گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، اگر آپ کے پاس بینک بیلنس ہیں، اگر آپ کے پاس اچھی تجارت ہے، اگر آپ کے پاس ساری کائنات کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ ایمان سے محروم ہیں، یاد رکھیے گویا کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی، کائنات کی کوئی نعمت آپ کے پاس موجود نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، گاڑیاں نہیں ہیں، رہنے کے لیے کوئی اچھا گھر نہیں ہے، کوئی اچھا مکان نہیں ہے، اور آپ کے پاس کوئی اچھا جاب نہیں ہے، آپ کے ہاتھ نہیں ہیں، پیر نہیں ہیں، آپ لنگڑے ہیں، لولے ہیں، آپ اندھے ہیں، لیکن آپ کے پاس ایمان موجود ہے، یاد رکھیے کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ کے پاس موجود ہے۔ حضرات، یہ ایمان ہے۔ ایمان کی فکر کرنے کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اسی ایمان کی حفاظت کرنے کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ حضرات، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں حدیث جبریل کی روشنی میں کہ جبریل امین نے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی کیا تعریف بیان کی۔ حضرات، جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جبریل امین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کس بات کو کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ، یہ تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ حضرات ہم نے اللہ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ پر ایمان ضروری ہے، اللہ کے وجود پر ایمان ضروری ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان ضروری ہے، اللہ کی الوہیت پر ایمان ضروری ہے، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان ضروری ہے، اگرچہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ حضرات پیارے نبی نے فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ، اور تم اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان لیا۔ حضرات فرشتوں کو بھی ہم نے آپ نے دیکھا نہیں ہے، فرشتوں کو بھی ہم نے اور آپ نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان لے آنا ضروری ہے کہ فرشتے یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، فرشتے وہی کام کرتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین ان کو حکم دیتا ہے، فرشتے اللہ کے حکم سے مختلف امور کو انجام دیتے ہیں۔ فرشتے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ایک فرشتہ ہماری نیکیوں کو لکھتا ہے، ایک فرشتہ ہماری کوتاہیوں کو لکھتا ہے، کچھ فرشتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں آ کر کے بچے کے تقدیر کو لکھتے ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو قبر کے اندر آتے ہیں، اہل ایمان کی روح کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور جو کافر ہوتے ہیں منافق ہوتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے کچھ فرشتے مقرر ہیں، کچھ فرشتے پہاڑوں کے اوپر متعین ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو مختلف کاموں کے اندر متعین ہیں۔ جبریل امین وحی لے کر کے آتے ہیں، میکائیل علیہ السلام یہ بارش برسانے کے لیے ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مارنے کے لیے مقرر ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کے نام کو رجسٹر میں لکھ لیتے ہیں۔ اس انداز کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فرشتے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، بہت سارے امور ہیں کہ جن امور کو ان فرشتوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اس بات پر ایمان ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُتُبِهِ، اللہ کی کتابوں کے اوپر بھی ایمان لے آنا ہے۔ حضرات کتابوں کو اگرچہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب کب نازل ہوئی، کس انداز سے نازل ہوئی، کس گھڑی نازل ہوئی، حضرات ان ساری باتوں کا علم ہمارے پاس آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ایمان ضروری ہے کہ قرآن مجید یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ یہ کتابیں ہیں۔ اس بات پر ایمان ضروری ہے، اور اس بات پر بھی ایمان ضروری ہے کہ سابقہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، قرآن مجید کے ذریعے ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ اگر عمل کیا جائے گا تو صرف اور صرف قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ حضرات اس بات پر بھی ایمان ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح پیارے نبی نے فرمایا وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں کے اوپر بھی ایمان لے آنا ہے۔ حضرات ہم میں سے کسی نے رسول کو نہیں دیکھا ہے، کب آئے، کس گھڑی آئے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان ضروری ہے کہ انبیاء کرام آئے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی اور وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس بات پر ایمان لے آنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی ایمان لے آنا ضروری ہے۔ ایک دن آئے گا کی ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اور ہم سب کو رب العالمین کے پاس حاضر ہونا پڑے گا، رب العالمین کے پاس ہمیں حساب دینا پڑے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا ہے۔ حضرات اگرچہ ہم نے قیامت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ایمان ضروری ہے۔ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے اوپر بھی ایمان لے آنا ضروری ہے۔ اب تک ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا ہے وہ ہماری تقدیر کا حصہ ہے، اور آئندہ گھڑی ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے، جو واقعہ ہمارے ساتھ پیش آنے والا ہے، حضرات وہ بھی ہماری تقدیر کا حصہ ہے۔ اس بات پر ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ حضرات ان تمام چیزوں کو ماننے اور تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔
اور تصدیق کرنے والے کو مومن کہا جاتا ہے، اور اسی ایمان کی حفاظت کی تعلیم پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اور اس بات کا پیغام سنایا ہے کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے تو جنت تمہارے لیے ہے، اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے تو جنت کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بلال قم فأذن لا يدخل الجنت الا مومن۔ پیارے نبی نے فرمایا، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دو کہ لا يدخل الجنت الا مومن، جنت کے اندر وہی انسان جائے گا جو ایمان والا ہوگا، جنت کے اندر وہی انسان جائے گا جو مومن ہوگا۔ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو انسان ایمان کی دولت سے محروم ہے، وہ انسان کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ ابن حبان کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن الخطاب اذهب فنادی فی الناس، اے خطاب کے بیٹے تم جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کر دو، انہ لا يدخل الجنت الا نفس مومنہ، اے خطاب کے بیٹے تم جاؤ لوگوں کے اندر اعلان کر دو کہ جنت کے اندر وہی انسان داخل ہوگا جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا، جو مومن نہیں ہوگا وہ انسان جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات اس بات کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سنایا ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو سنا، حضرت بلال نے ایمان کی فکر کس انداز سے کی، حضرت بلال نے اپنے ایمان کی حفاظت کس انداز سے کی۔ حضرات ہم سبھی کو واقعہ معلوم ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتے ہوئے دھوپ پر لٹا دیے گئے، اوپر سے گرم پتھر کو رکھ دیا گیا، اور مارنے والے ظالموں مار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود زبان سے کہتے ہیں احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرات یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ہے۔ اگر آپ کو ایمان کی قیمت پوچھنی ہے تو ان سے پوچھئے جنہوں نے مکہ کی گلیوں میں مار کھا کر کے، تپتی ہوئی ریت کی تکلیف کو برداشت کر کے ایمان کو کمایا ہے، ایمان کو خریدا ہے۔ حضرات اگر آپ ایمان کی قدر و قیمت جاننا چاہتے ہیں تو ان سے جانیے، ان سے معلوم کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں حضرت بلال سے کہتے ہیں، اے بلال اپنے کمر تو دکھاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو کمر دکھایا نہ کرتے تھے۔ حضرت عمر نے گزارش کی، حضرت بلال نے اپنے کمر کو دکھایا، حضرت عمر نے بلال کے پیراہن پر ہاتھ کو رکھا اور پھر چیخ مارتے ہوئے باہر نکال لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت بلال کی کمر پر گوشت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں، اے بلال تم نے یہ ساری تکلیفیں کیسے برداشت کی؟ تم نے اتنا دکھ درد کس انداز سے برداشت کیا؟ حضرت بلال کہتے ہیں، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین یاد رکھیے، سنیے کہ کھانے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، پینے کو ملے نہ ملے گزارا ہو سکتا ہے، رہنے کے لیے گھر ہو یا نہ ہو گزارا ہو سکتا ہے، زندہ رہوں یا مر جاؤں گزارا ہو سکتا ہے، کائنات کی نعمتیں رہے یا نہ رہے گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اے امیر المومنین اگر ایمان نہ رہے تو گزارا نہیں ہو سکتا۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حقیقی قیمت کو پہچانا اور مکہ کی گلیوں میں دکھ اور تکلیف کو برداشت کر کے ایمان کو خریدا۔ حضرات ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنی ایمان کی حفاظت کی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ حضرات ایمان کی حفاظت ہم کیسے کریں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ بتلایا کہ ہمیں ایمان کی حفاظت کس انداز سے کرنی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایمان کی حفاظت کا فارمولہ بتلایا۔ پھر نبی نے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جس کسی کے پاس گھر بسانے کی طاقت ہو،
تم میں سے جس کسی کے پاس جسمانی طاقت ہو، تم میں سے جس کسی کے پاس مالی طاقت ہو، فَلْيَتَزَوَّجْ، نکاح کر کے گھر بسا لینا چاہیے۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسی صورت میں نکاح کر کے تمہیں گھر بسا لینا چاہیے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ یہ جو نکاح کر کے گھر بسا لینا ہے، یہ چیز ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہاری نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، تمہاری نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ اور یاد رکھو، جب تمہاری نگاہیں جھک جائیں گی، جب تمہاری نگاہیں نیچی ہو جائیں گی، تو تم اپنے ایمان کی حفاظت آسان طریقے سے کر پاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہم ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر تمہارے پاس گھر بسانے کی طاقت نہ ہو تو کثرت کے ساتھ نفلی روزے کا اہتمام کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزے گناہوں سے ڈھال ہیں۔ اگر تم روزے کا اہتمام کرو گے گناہوں سے بچ جاؤ گے، اور جب تم گناہوں سے بچ جاؤ گے اپنے ایمان کی صحیح طریقے سے حفاظت کر پاؤ گے۔ حضرات ضرورت ہے، یہ فارمولے ہیں، یہ طریقے ہیں ایمان کی حفاظت کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان فارمولوں کو، ہم ان طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر اختیار کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، یہ ایمان ایسی چیز ہے جو امن اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ امن والے ہیں، اگر آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ ہدایت والے ہیں۔ آج دنیا والے امن کے لیے ترستے ہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے پیغام دیا، اگر تم امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو تو تم ایمان لے آؤ، مومن بن جاؤ، سلامتی ہم تم کو دے دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے، ولم يلبسوا ایمانهم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، شرک کے ساتھ نہیں ملایا، اولئک لهم الامن، اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ امن والے ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ حضرات، آج دنیا والے امن کے لیے ترستے ہیں۔ ضرورت ہے اس آیت کریمہ کے اندر غور و فکر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین نے پیغام یہ دیا ہے کہ میرے بندو، اگر تم امن چاہتے ہو، سلامتی چاہتے ہو، معاشرے کے اندر سکون چاہتے ہو، ضرورت ہے کہ تم مجھ پر ایمان لے آؤ، میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، کتابوں پر ایمان لے آؤ، تم مومن بن جاؤ۔ اگر تم حقیقی معنوں میں مومن بن جاؤ گے، ہم تم کو امن عطا کریں گے، ہم تم کو ہدایت عطا کریں گے۔ حضرات، یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے پاس ایمان موجود ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم کو مل جاتی ہے، جس شفاعت کے لیے لوگ ترسیں گے۔ کوئی ہو جو ہماری قیامت کے دن مدد کرے، کوئی ہو جو ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ۔ پیارے نبی نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار وہ انسان ہوگا جس نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، اللہ پر ایمان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو آپ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم رہیں گے۔ حضرات، یہ ایمان ایسی چیز ہے، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، اللہ کی مدد آپ کے لیے ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آپ کے لیے ہے، اللہ کی تائید آپ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ رب العالمین اہل ایمان کی مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اہل ایمان کی نصرت فرماتا ہے۔ حضرات، ضرورت ہے اگر ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے، اللہ کی تائید چاہیے، ہم حقیقی معنوں میں ایمان والے بن جائیں۔ اسی طریقے سے حضرات، ایمان ایسی چیز ہے جو
گناہوں کے لیے بخشش کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم ایمان والے ہیں ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو یاد رکھیے گناہوں کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ابن آدم آئے گا اور اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے ابن آدم، اگر تم زمین بھر گناہ کو لے کر کے ہمارے پاس آئے ہو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ملے ہو، تمہارے گناہوں کی رجسٹر میں صرف ایک گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ گناہ ہے شرک کا گناہ۔ اگر تم نے زندگی کے اندر کبھی شرک نہ کیا ہے اور زمین بھر گناہ لے کر کے تم میرے پاس آئے ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرمائے گا کہ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تمہارے ساتھ ملوں گا، میں اتنی ہی مغفرت کو لے کر کے تمہارے ساتھ ملوں گا۔ حضرات یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہے تو گناہوں کی بخشش ممکن ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو گناہوں کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایمان وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نار جہنم کو اس انسان کے اوپر حرام کر دیتا ہے جو انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس انسان کے اوپر نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرات ایمان وہ چیز ہے، اگر آپ کے پاس ایمان موجود ہے تو جنت کے اندر داخلہ ممکن ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو جنت کے اندر داخلہ ممکن نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو انسان مر جائے اور اس نے اپنی زندگی کے اندر کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہو، دخل الجنہ، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ حضرات کیا پتہ چلا؟ اگر ایمان آپ کے پاس موجود ہے گناہوں کی بخشش ممکن ہے، اگر ایمان آپ کے پاس موجود ہے جہنم سے آزادی ممکن ہے، اگر آپ کے پاس ایمان ہے جنت کے اندر داخلہ ممکن ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو یاد رکھیے ان ساری نعمتوں سے، ان ساری چیزوں سے آپ محروم کر دیے جائیں گے۔ اسی ایمان کی حفاظت کا پیغام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سنایا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک دوسرا پیغام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے وہ یہ کہ میری امت کے لوگوں، تم لوگ دین اسلام پر رضامندی کا اظہار کرو، تم اپنی باتوں سے، اپنی گفتگو کے اندر یہ کہا کرو کہ اللہ کو ہم نے رب کے طور پر مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اسلام کو ہم نے دین کے اعتبار سے تسلیم کر لیا ہے، نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کے اعتبار سے، رسول ہونے کے اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لیا ہے۔ روایت ہے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجبت لہ الجنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو سعید، جو انسان اللہ رب العالمین کو رب ہونے کے اعتبار سے جو انسان راضی ہو جائے، جو انسان اللہ کو رب مان کر کے راضی ہو جائے، جو انسان اسلام کو دین مان کر کے راضی ہو جائے، جو انسان محمد کریم کو نبی مان کر کے راضی ہو جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس انسان کے لیے جنت واجب ہے۔ حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دعا سکھلائی ہے، صبح و شام ہمیں ان تینوں چیزوں پر رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، صبح و شام ہمیں یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات چھوٹی سی دعا ہے، یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ میں یہاں پر آپ کے
بائیں بازو میں بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ کے اندر یہ چھوٹی سی دعا ہے موجود ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے، ضرورت ہے کہ آپ اس دعا کو یاد کر لیں۔ اگر آپ اس دعا کو یاد کرتے ہیں، صبح و شام پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، آپ کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کے اوپر ہم اپنی زندگی کے اندر رضامندی کا اظہار کریں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی۔ اسی طریقے سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک تیسرا پیغام سنایا، وہ یہ کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر کتاب و سنت کو لازم پکڑیں۔ جب تک ہم کتاب و سنت کو لازم پکڑے رہیں گے ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ جب ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، طرح طرح کی بدعت و خرافات میں مبتلا ہو جائیں گے، طرح طرح کی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ حضرات ترمذی شریف کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع سے دیکھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اپنی اونٹنی، قصوہ نامی اونٹنی پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مخاطب کر کے یہ پیغام دے رہے تھے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم شیئین، اے میری امت کے لوگوں یاد رکھو میں تمہارے درمیان صرف دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی بدعت و خرافات کے اندر تم مبتلا نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون کون سی ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید ہے، اور ایک میری سنت حدیث رسول ہے۔ یہ ان دونوں چیزوں کو جب تک تم پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرات آج ہم کیا دیکھتے ہیں؟ امت مسلمہ نے، امت محمدیہ نے ان دونوں چیزوں کو جب ترک کر دیا طرح طرح کی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کے کوئی انسان تو نبی کے نام پر برتھ ڈے اور میلاد کا اہتمام کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام پر کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، اور 11ویں کے موقع سے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا اہتمام ہو رہا ہے، اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر آج امت محمدیہ مبتلا ہے۔ حضرات ضرورت ہے گمراہیوں سے بچنے کے لیے، بدعت و خرافات سے بچنے کے لیے، کفر و شرک سے بچنے کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑیں۔ اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو لازم پکڑیں گے ہم بدعت و خرافات سے بچ جائیں گے، ہم ساری برائیوں سے بچ جائیں گے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ حل ہے ان تمام خرابیوں کا جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ ضرورت ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو ہم اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑیں۔ ایک آخری بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا کہ میری امت کے لوگوں تم اپنی زندگی کے اندر توبہ و استغفار کو لازم پکڑو۔ جب بھی تم سے کوتاہی ہو جائے، جب بھی تم سے خطا ہو جائے، جب بھی تم سے غلطی ہو جائے، تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیا کرو۔ توبہ و استغفار، توبہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں تم اپنی زندگی کے اندر ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو۔ ابن حبان کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی ربکم، اے میری امت کے لوگوں تم اپنے رب سے توبہ و استغفار کیا کرو۔ فإنی اتوب الیہ فی کل یوم 100 مرہ، جہاں تک میری بات ہے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ حضرات ذرا سوچیں، ذرا غور و فکر کریں، وہ نبی کہ جس کے گناہوں کو، اگلے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے پہلے ہی معاف کر دیا، وہ نبی جو اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے پیروں کے اندر ورم آ جایا کرتا تھا، وہ نبی ایک دن کے اندر 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، ایک دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ حضرات آج
ہم تو گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، آج ہم تو طرح طرح کے گناہوں کے امور کو انجام دیتے ہیں۔ حضرات ضرورت ہے جب بھی ہم سے کوئی خطا ہو جائے، جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، جب بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ حضرات اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر اسی موضوع کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ آخر میں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔